تفسیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہیں وہ لوگ؟ کہاں رہتے ہیں؟ کن سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان کے وصف سے یا ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. انسان کے اندر بہت سی صفات ہوتی ہیں، انسان کی پہچان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایمان کے وصف سے خاص طور پر پکارا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر جو کہا جا رہا ہے اس کی پابندی بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کا تقاضا پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے، اللہ کی بات مانی جائے. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات مانی جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور جب ایسا خطاب ہوتا ہے تو وہ اہم ہوتا ہے، نام لے کے حکم دیا جا رہا ہے. کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں اللہ کی محبت اور رحمت کا اظہار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فائدہ بھی، کہ انسان کی صحت کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت. ہمارا دین ہمیں عقل کی حفاظت سکھاتا ہے، جسم کی حفاظت سکھاتا ہے، حسب نسب کی حفاظت سکھاتا ہے. لہذا دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری پروٹیکشن ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ، کلو، کھاؤ. کیا کھاؤ؟ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے. طیبتن طیب سے ہے، اور طیب سے مراد صاف ستھری اور لذیذ، اور وہ جو خبیث نہ ہو، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، جو ناپاک نہ ہو. تو طیب کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اور جس میں کسی قسم کی ناپاک چیز کی آمیزش نہیں، خبیث نہیں. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ حلال بھی ہو، کیونکہ یہاں حلال کا الگ سے ذکر نہیں ہے. جہاں تو حلال اور طیب ساتھ ساتھ ہے، وہاں طیب سے مراد صرف صاف ستھرا ہے، اور حلال سے مراد پھر حلال ہے. اور جہاں خالی طیبات آیا ہے وہاں صاف ستھرا بھی، لذیذ بھی، رنگ شکل ذائقہ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی. کوئی چیز ذائقے میں کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر حلال نہیں تو وہ طیب نہیں. تو حلال دو طرح کا ہوتا ہے. حلال فی عینہ و کسبہ. حلال عین کیا ہے؟ کہ جیسے سیب ہے، حلال چیز ہے، صاف ستھرا، رنگ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھا، مزہ بھی اچھا ہے، زمین کی پیداوار ہے، حلال ہے. لیکن اگر وہ اس پیسے سے خریدا گیا ہے جو حرام ہے تو پھر وہ طیب نہیں. حلال بالذات بھی ہو اور حلال بالعین بھی ہو، یعنی اس کی کمائی بھی حلال ہو اور اس کی ظاہریت بھی حلال ہو. ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اب آپ کہ نہیں ہم نے تو خود کمایا ہے. جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے میرے پاس. مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور انسان تو صرف ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے کہ وہ اگا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے یا پکا رہا ہے یا کھلا رہا ہے، وہ تو صرف ذریعہ ہے، دیا تو اللہ نے ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر اسے اپنے سے منسوب کیا، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، تاکہ کچھ کھا پی کر انسان کے اندر شکر کے احساسات پیدا ہوں. کیونکہ انسان جس کا کھاتا ہے نا اسی کا بن جاتا ہے نا. ایسا عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کا کچھ کھایا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نمک حرامی نہیں کروں گا. کیا مطلب ہوتا ہے نمک حرامی کا؟ کہ جس کا میں نے کھایا ہے میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گا. اگر جیسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن کیونکہ اب تو اپنے بچے بھی
ویسے وفادار نہیں. لیکن بہرحال انسان کے لیے لازم کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جب وہ کھائے تو پھر واشکروا للہ بھی کرے. اس لیے خصوصی طور پر کہا گیا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے پرووائڈ کیا. کتنی حیرت کی بات ہے نا. مٹی کو دیکھیں، کبھی آپ بیٹھے زمین پر، جب موقع ہو کسی گھر کے پاٹ والا گملے کو دیکھیں، اس میں تو اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ کس شکل اور رنگ کی مٹی، اور اس میں سے نکل کے آ رہا ہے. خزانے اگل رہی ہے زمین، خزانے. اور نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ ہم سب بھی وہیں سے نکلے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے نا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تم کو زمین سے اسی طرح اگایا جیسے پودے اگتے. ہم چل پھر رہے ہیں اور وہ جمے ہوئے. ورنہ جو کچھ ہم نے کھایا اسی سے ہمارا جسم بنا نا. زمین کی نشانی کا پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ زمین نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس میں سے اتنا کچھ نکل رہا ہے. کبھی آپ جائیں کسی گروسری شاپ پہ یا فروٹ مارکیٹ میں تو دیکھ دیکھ کے میں کبھی حیران ہوتی کہ یہ سب زمین سے نکلا ہے، اگایا گیا، اگا ہے. یہ رنگ ذائقہ سب کچھ وہاں بنا ہے. کون ہے کرنے والا؟ وہ ہے ما رزقناکم، ہم نے تم کو رزق دیا. جب انسان اس طرح سوچتا ہے پھر اللہ کی محبت دل میں آتی. اور جب انسان یہ سوچتا ہے یہ فلاں انسان نے بنایا، یہ فلاں جگہ سے خریدا، یہ اس نے کاٹا تھا، یہ اس نے سجایا تھا، تو بس وہ انسانوں میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے؟ دل سے اعتراف کہ یہ اللہ نے دیا ہے، زبان سے اس کا ذکر. یہ شکر کا حصہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. فخر کے طور پر ذکر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بلکہ شکر کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا، لیکن ساتھ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ دراصل اللہ کا شکر اور ذکر نہیں، وہ اپنے کمال بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یوں بنایا اور یوں پکایا اور ایسے. اور یہ جو ہم صرف اور صرف ریسیپیز شیئر کرتے رہتے ہیں اور ان ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ نہیں زبان سے نکلتا، یہ سب ناشکری. وہ جو سامنے پکا کے لا کے رکھ دیتے اس کے تو ہم اتنے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے مینرز کی لسٹ میں شامل کر دیا کہ اگر کسی کے یہاں کھانا کھاؤ تو کیا کرو؟ تعریف ضرور کرو. اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا جب لوگ کھانے کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کس نے پکایا؟ اس کا ہاتھ چومنے کو دل چاہ رہے جس نے پکایا. کس نے پکایا؟ یہ نہیں سوچتے کس نے دیا. کوئی نہیں پوچھتا یہ کس نے بنایا. اس وقت کسی کو اللہ یاد نہیں آتا. وہ جو سامنے کے لوگ ہیں نا، جن سے ظاہری وقتی فائدے ہیں، بس وہ نظر آتے ہیں. تو شکر کیا ہے؟ اس کا نام لیا جائے، وہاں ذکر کیا جائے کہ اللہ نے کیا خوبصورت رنگ بنایا ہے، کیا شیپ ہے، کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے، کیا فائدے اللہ نے اس میں رکھ دیے. تو دسترخوانوں پہ تھوڑی سی گفتگو بدل لیں. واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور پھر یہ کہ عمل کے ساتھ بھی شکر، دل میں بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. زبان سے ذکر کے ساتھ اور عمل سے پھر وہ کرو جو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کھا پی کے سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھو، نہیں. جو کچھ اس کا استعمال کرو پھر واپس اس کی اطاعت پہ، اس کے دین کی خدمت پر لگاؤ بھی. اور وہ کیسا عمل کرو جو پھر اس کو خوش کر دے. اس نے تمہیں خوش کیا کھلا کے، اور تم اسے خوش کر دو شکر ادا کر کے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کے بندے، اسی کی بندگی کرنے والے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت میں سچے ہو تو پھر کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. اور شکر حقیقت میں عمل صالح کا ہی دوسرا نام ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے. رسولوں کو کیا حکم دیا؟ کہ اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل کرو اچھے. کھاؤ اور عمل کرو اچھے، عمل کرو نیک. تو شکر کیا ہے؟ دراصل نیک اعمال کا دوسرا نام. اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اصل میں تو وہ سکھائی تھی آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ،
اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم کسی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد کر. کس پر؟ علی ذکرک، اپنے ذکر پر، کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، و شکرک، اور اپنے شکر پر، و حسن عبادتک، اور اچھی عبادت پر. گویا ذکر، شکر اور عبادت کو جمع کر دیا گیا، اور یہاں بھی شکر اور عبادت کو اکٹھا کر دیا گیا کہ کھا پی کر اس کا شکر ادا کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن کی پہچان ہے. کیا؟ یہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ کھائے پیے لیکن اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر کرے، اس کا ذکر کرے، اور اس کے آگے جھکے، اسی کا وفادار بن جائے، اس کو بھولے نہیں. اور پھر فرمائے انما حرم علیکم المیتۃ. ایک وہ تھا جو اہل عرب نے خود پہ حرام کر رکھا تھا، اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے، اور ایک وہ ہے جو اللہ نے خود بتا دیا کہ کیا کچھ حرام ہے. ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کو حرام کہہ نہ دیا جائے، اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہٰذا کوئی پیغمبر بھی اپنے لیے چیزوں کو خود نہیں حرام کر سکتا. اب چونکہ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ طیبات حلال ہیں، طیبات کھاؤ پیو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا کیا طیب نہیں ہے، کیا حلال نہیں ہے، کیا نہ کھائیں؟ تو بتا دیا گیا انما حرم علیکم المیتہ، تم پہ حرام کیا گیا میتہ، مردار، ڈیڈ. مردار کیا ہے؟ نمبر 1 جو خود مر گیا ہو، طبعی موت. نمبر 2 جو ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے مرا ہو. ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مرنا کیا ہے؟ میتہ. چاہے وہ چوٹ کھا کے، چاہے اوپر سے گر کے، چاہے لڑ کے، کوئی بھی ہو، وہ آگے وضاحت آئے گی. نمبر 3 ذبح تو کیا گیا لیکن خون نہیں نکلا، ایسے طریقے سے ذبح کیا گیا جس میں پورا خون باہر نہیں نکلا، غلط جگہ سے ذبح کر دیا، خون جسم میں ہی رک گیا، وہ بھی مردار کی ضمن میں آتا ہے. پھر اگلی بات یہ کہ کسی ایسے شخص نے ذبح کیا ہو جو مسلمان یا اہل کتاب میں سے نہ ہو، جیسے کسی مجوسی نے یا مرتد نے، ایتھیسٹ وغیرہ نے ذبح کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ خواہ وہ ذبح بھی ہو لیکن وہ مردار ہی کی قسم ہوگا. اب اگر میں آپ سے امتحان میں پوچھوں تو جواب دے سکیں گے؟ اس کا جواب آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق چیزیں، جو خود مر گیا، یا پھر ذبح نہ کیا گیا، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، یا ذبح کیا گیا تو خون نہیں نکلا، یا کسی غیر اہل کتاب میں سے کسی نے ذبح کیا. تو یہ سب کیا ہے؟ حرام. حرم، اس نے حرام کیا ہے، یہ نہیں کھا سکتے. والدم، دوسری چیز خون. اچھا خون میں کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون. جو جمع ہوا خون ہے وہ حرام نہیں، جیسے تلی اور کلیجی. حدیث ہے اس کے بارے میں، احلت لنا میتتان و دمانی، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے. فاما المیتتان فالحوت والجراد، جہاں تک 2 مرداروں کا تعلق ہے تو وہ ٹڈی اور مچھلی ہے. سمندر کا جو کھانا ہے، مچھلی آپ نکالے تو مر جائے، اسے ذبح نہ بھی کرے تو حلال ہے. اور اسی طرح ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، اس لیے وہ مری ہوئی بھی ہو تو حلال ہے. وہ اما الدمانی، جہاں تک 2 خونوں کا تعلق ہے تو وہ جمع ہوئے خون ہے، الطحال والکبد، تلی اور کبد، کلیجی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تلی میرے خیال سپلین کو کہتے ہیں. تو بہتا خون حرام ہے. کون سا خون حرام ہے؟ بہتا، جمع ہوا نہیں، جو رگوں میں ذبح کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد پھر بھی جو رہ جائے، ہڈی میں رہ جائے، رگوں میں رہ جائے، تلی کی شکل میں یا کلیجی کی شکل میں، وہ حلال ہے. یہ ایکسپشنل چیز بھی ہمیں دین نہیں بتائی ہے. اور کیا حرام ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت. اگرچہ خنزیر کے ساری چیزیں ہی حرام ہے، لیکن لحم کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کو ذبح کرنے میں مطلوب کیا ہوتا ہے؟ گوشت. خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جانور کا گوشت ہی مطلوب ہوتا ہے، اور گوشت کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، ہڈی والا یا بغیر ہڈی کے، یا لیگ چاہیے یا کچھ اور چاہیے، جو بھی قسمیں آپ کو سب کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے.
میری وضاحت کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہڈی خریدنی ہے اور گوشت والی ہڈی دے دے. کیا کہتے ہڈی والا گوشت دے دے. تو گوشت مانگا جاتا ہے نا, ہڈی تو نہیں مانگی جاتی. تو اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو قرآن میں خنزیر کا گوشت حرام ہے, ہڈی آپ بے شک یوز کر لو, یا اس کی سکن یوز کر لو, یا بال یوز کر لو. نہیں, چونکہ جو مطلوب ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا, باقی سب تابع ہیں اس کے, سب حرام ہے. اور خاص طور پہ تو پیچھے کھانے کی بات ہو رہی ہے, اس لیے یہاں پر لحم الخنزیر کی بات ہوئی. بالوں کھالوں کی یہاں ضرورت نہیں تھی اس کی وضاحت کی. یہ بات میں کیوں اتنی وضاحت سے کری, کیونکہ لوگ ایسی باتوں میں تعویلیں کرتے. دیکھو کہاں لکھا ہے کہ ہر چیز حرام ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے خنزیر کا گوشت حرام. یہ نہیں دیکھتے کس کانٹیکس میں بات آ رہی ہے. یہ کھانے کے کانٹیکس میں بات آ رہی ہے. اور اگر یہاں ایک لسٹ بنا دے, دیکھو خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے, ہڈی بھی حرام, بال بھی حرام ہے, کھال بھی حرام ہے, اس کے ناخن بھی حرام, فلاں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کوئی تمہاری کوئی ریسیپی بک تھوڑی ہے. وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ, اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اور وہ سب بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو. جیسے عربوں کے ہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے, جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ اللہ کا بھی نام لے لیتے تھے اور ساتھ کسی بت کا بھی لے لیتے, یا بعض اوقات صرف بت کا لیتے اور اللہ کا نہیں لیتے. بعض اوقات بتوں کے آگے خاص پتھر رکھے ہوتے تھے, اس کے اوپر ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیتے تھے. اور بعض اوقات وہاں لے جا کے نہیں, کہیں بھی بیٹھ کے ذبح کرتے, لیکن نیت اور دل میں کیا ہوتا کہ یہ ہم بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں. جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو, کیونکہ ذبح کرنا, قربانی کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اسی لیے ان صلاتی و نسکی کا ذکر صلات کے ساتھ آتا ہے. قربانی جو ہے اسے یہاں صلات کے برابر قرار دیا گیا. ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو قربانی بھی دراصل کیا عبادت کا ایک حصہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کھانا بھی عبادت ہے, اور کھانے کے صحیح طریقے اختیار کرنا بھی عبادت ہے, اور ان طریقوں سے انحراف جو ہے وہ عبادت کے خلاف ہے. تو کیا کھا سکتے ہیں؟ وہ کھا سکتے ہیں جانوروں میں سے جس کو شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا, اور شرعی طریقے پہ ذبح کرنے کے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 کہ اس کا خون بہایا گیا ہو. نمبر 2 اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. جس کا خون نہ بہایا گیا, خون جسم میں ہی رہ گیا, غلط طریقے سے ذبح کیا گیا, یا اس پہ نہ اللہ کا نام لیا, تو ایسا کھانا بھی حلال نہیں. اور یہ بھی میک شور کرنا چاہیے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے, یا واقعی اہل کتاب میں سے. وہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بھی دین نہ ہو, اسے زیوم نہ کر لیا گیا ہو کہ وہ اہل کتاب میں سے. نمبر 2 یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. تو پھر اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں, کیونکہ اصل چیز ہے شرائط. ٹھیک ہے نا. وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر. اچھا, پھر بعض اوقات بتوں کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی, کسی لیڈر کے نام پہ لوگ بعض اوقات حضرت مسیح کے نام پر ذبح کرتے ہیں, ان کے نام کی قربانی دیتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں میں سے پیر فقیر کے نام کی قربانی کرتے ہیں, اور ان کے مزاروں پہ جا کے قربانی کے بکرے دیتے ہیں, اور وہاں جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں. تو یہ سب بھی کس میں آ جاتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے, کسی اور کے نام پر, کسی اور کے مزار پہ, کسی اور کے لیے قربان کرنا. خواہ وہ ذبح کریں یا ویسے ہی جا کے وہاں کچھ چڑھاوا چڑھائیں, سب حرام ہے. ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر اور خون اور مردار حرام ہے. ہاں, ہر چیز میں ایکسیپشن بھی, کیونکہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے. انشاءاللہ اس کی آگے بھی ابھی آیات آئیں گی, پھر مزید وضاحت کریں گے. فمن اضطر, تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا, جو بے قرار ہو جائے, مجبور ہو جائے, کچھ اور نہ ملے. اور اضطرار کا روٹ کیا ہے؟ ضرر, یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو, بیمار ہونے کا یا ہلاک ہونے کا. غیر باغن, وہ اس کا چاہنے والا نہیں, اس کی طلب نہیں, اس کی ڈیزائر نہیں کہ وہ حرام کھائے. ولا آدن, اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے, یعنی بہت پیٹ بھر کے نہ کھائے, صرف جان بچانے کے لیے کھائے. فلا اسم علیہ, تو اس پہ گناہ نہیں, یعنی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. بعض اضطراری حالات, اضطراری کا مطلب سمجھتے, مجبور. جی ہاں, یا تو ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں حلال ہے ہی نہیں, یا کسی ایسے ہاسپٹل میں ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں, کوئی حلال نہیں, اور اگر وہ نہیں کھاتا اس وقت تو
اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے. کسی ایسے ویرانے میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، بعضوں کا دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے انسان، کھانا پانی ختم ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف اس کے پاس حرام ہی اویلیبل ہے، تو جان بچانے کے لیے صرف تھوڑا بہت لے لینے میں گناہ نہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر شوق نہ ہو. باغی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کو ڈیزائر یا شوق نہیں، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے. عادن سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زیادہ. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ المائدہ آیت 3 میں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو مجبور کر دیا جائے بھوک میں، یعنی شدید بھوک ہو، غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کا ارادہ نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے. وہ کیا نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. اب حلال اور حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے. لیکن جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں یا حرام میں سہولت پائیں تو بعض اوقات علماء کیا کرتے ہیں؟ ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات نہیں بتاتے، حق کو چھپا دیتے ہیں، واضح مسئلہ نہیں بتاتے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے. قرآن میں واضح لکھی ہوئی ہیں باتیں، آیات صاف ستھری آئی ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں. کیوں؟ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے. مثلاً ان کی کہیں جاب ہے بہت اچھی، اب اگر وہ صحیح بات کریں تو وہ جاب جاتی ہے، دنیا کا فائدہ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ گول مول بات کرتے رہتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے، اور یہاں صرف پیسے نہیں، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عہدے اور رتبے ہیں، ہر وہ دنیا کا فائدہ جو ان حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر تورات اور باقی کتب کی بات میں نے کی تھی. تورات کا اس لیے کہ یہود کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن یہ معنی تھوڑا سا دور بنتا ہے. اس کانٹیکس میں معنی کیا ہے؟ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، پھر حرام کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد حق چھپانے کی بات ہوئی، تو کون سا حق؟ سب سے پہلے کانٹیکس میں کس حق کو چھپانے کی بات ہے؟ کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے بارے میں انسان کو، ایک عالم کو خاص طور پر بہت واضح، کلیئر اور حق بات بتانی چاہیے. اگر وہ لوگوں کے ڈر سے حق کو چھپاتا ہے کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دے دیا تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اور میری جاب جائے گی، اور میری عزت جائے گی، اور میری اتھارٹی جائے گی، اور میرا نام جائے گا، اور میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، اور میں مین سٹریم سے نکل جاؤں گا، اور لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں گے، تو بہتر ہے کہ جو کر رہے ہیں کرنے دو. تو یہ بات درست نہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی کہاں اتارا ہے؟ کتاب کے اندر اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر فائدے اٹھاتے، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی ملے وہ کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. یہ جو بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آگ سمیٹ رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہیں بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کی بات نہیں کرے گا، سخت ناراضگی کی بات کرے گا، غضبناک ہوگا. کب؟ یوم القیامہ. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو بعض اوقات صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں جلایا جاتا ہے. مثلا سونا کیسے صاف کرتے ہیں؟ پگھلا کے آگ میں جلا کے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ان کی نجاست کیسے دور ہوتی ہے؟ آگ میں جلا کے. یہاں فرمایا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو پاک نہیں کیا جائے گا کہ جلا کے پاک کر کے باہر نکال لیا جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک.
تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میجورٹی ماسز حرام کام کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کو حلال اور حرام واضح نہیں بتایا جائے گا, کیا ہوگا؟ عوام الناس کیا کریں گے؟ حرام کھاتے رہیں گے. جب حرام کھائیں گے ان کے اخلاق بگڑیں گے. جب اخلاق بگڑیں گے ان کی عبادات, ان کا دین, ایمان سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر روز کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں شدید ترین ان کی سزا بتائی گئی ہے. تو نمبر 1 کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, اس پہ معاوضہ حرام ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر حق کو چھپانے پہ معاوضہ لینا حرام ہے, کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا. تو کیا حق بیان کرنے پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا دین کو پڑھانے اور سکھانے پہ معاوضہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, مگر شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 معاوضہ طے نہ کیا جائے کہ تم اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. معاوضہ طے نہ ہو, فکس کرنا حرام ہے. نمبر 2 یہ کہ بیت المال میں سے ہو, ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھوں سے نہ لیا جائے. یعنی ایک جگہ جمع ہو اور وہاں سے لوگوں کی تنخواہیں مقرر, جیسے حضرت عمر کے دور میں جو قرآن ٹیچرز تھے ان کی تنخواہیں مقرر تھیں, لیکن 1 to 1 بیس پہ لینا منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہ لینا چاہے تو وہ افضل ترین چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق بات کو نشر کرنا چاہیے, اسے لوگوں کے لیے عام کرنا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. چھپانے کی کیا وجہ ہوتی, کیا نفسیات, کیا سائیکالوجی ہوتی چھپانے کے پیچھے؟ نمبر 1 انسان بخل کی وجہ سے چھپاتا ہے. بخل کیا ہوتا ہے؟ سٹنجینس. جس طرح مال خرچ کرنے پہ بخل ہوتا ہے نا, کچھ لوگ پیسہ نہیں خرچ کرتے, ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں نا, ایسے ہی علم تو مال سے بھی بڑی دولت ہے. تو کچھ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے, علم آگے نہیں دیتے, چھپاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے دوسروں کو سکھا دیا تو یہ تو ہمارے برابر ہو جائیں گے, پھر ہماری جو اتنی عزت بنی ہے اور ہم جو بہت بڑے علامہ مشہور ہیں, پھر ہمارے ساتھ اور بھی پیدا ہو جائیں گے, تو پھر ہماری عزت تو نہ رہے گی, وہ ہماری وہ اہمیت نہیں رہے گی, ہماری وہ امپورٹنس نہیں رہے گی. تو وہ اپنے آپ کو اپنا لوہا منوانے کی خاطر کسی اور کو کچھ نہیں سکھاتے, تاکہ سب اندھیرے میں رہیں, بدھو رہیں, اور ہمیں نہ کوئی چیلنج کرے اور نہ ہمیں کوئی پوچھے کہ تم غلط کر رہے ہو. کیونکہ جب سب کو پتہ چل جائے گا تو وہ لوگ آپ کو بھی پکڑیں گے, جی جناب آپ ہم کو سکھاتے ہیں تو آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہ سکھاؤ اور نہ بتاؤ اور موج کرو. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہرس, لالچ. لالچ کیا؟ کہ صرف وہاں سکھائیں گے جہاں سے کچھ ملے گا, ویسے نہیں سکھائیں گے. اور انسان اس طرف کو جھک جائے جہاں سے زیادہ معاوضہ ملے. ویسے ایک شخص طلبگار ہے, ضرورت مند ہے, اس کو تو انسان اگنور کر دے, اور دوسرا جس سے کچھ فائدہ حاصل ہونا ہے وہ چاہے کم طلبگار ہو اس کے پیچھے جائے لالچ میں. تو علم کو مہنگا کر دینا اور علم کو بیچنا اور علم کو محدود کر دینا یہ ایک جرم ہے. لہذا یہاں کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو علم کو صرف مال کے بدلے دیں, مال کے بغیر نہ دیں کسی کو. اب اگر ایک ایسا طالب علم ہے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں, جو دے ہی نہیں سکتا, تو کیا اسے محروم کر دیا جائے؟ یہ جرم ہے. تو لوگوں کو حق بتانا چاہیے, حق کو عام کرنا چاہیے, زبان سے بھی, قلم سے بھی, اور اپنے اعمال سے بھی. جب کوئی پوچھے تب بھی بتانا چاہیے, اور اگر کوئی نہ پوچھے اور غلط کر رہا ہو تو اس وقت بھی بتانا چاہیے. اور جو ایسا کریں, کیا علم کو چھپائیں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یا خریدنے سے مراد ترجیح دینا ہے. اگر سوال آ گیا تو جواب صحیح ہونا چاہیے. خریدنا یہاں پیسے دے کے خریدنا نہیں ہے, یہاں کیا مراد ہے؟ ترجیح دینا. دے پریفرڈ الضلالۃ, گمراہی. گمراہی کیا ہے؟ علم کا چھپانا. بالہدی, بدلے ہدایت کے. ہدایت کیا ہے؟ علم کا بتانا, گائیڈ کرنا لوگوں کو. یعنی انہوں نے کیا پریفر کیا؟ علم چھپانے کو پریفر کیا بتانے کی بجائے. والعذاب بالمغفرہ, اور نتیجے میں عذاب خریدا کس کے بدلے؟ بخشش کے.
کیونکہ علم کو بتانا، علم کا اظہار بخشش کا ذریعہ ہے. جیسے آپ جانتے ہیں نا، وہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، فرشتے اور تمام مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں تک اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعا استغفار، بخشش کی دعا مانگتی. تو جو لوگ علم کو عام کریں ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور باقی مخلوق بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہے. فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنے صابر ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ علم کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہدایت کو عام کرنا اتنا بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے، اتنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ ساری مخلوق کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں، پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں، جرم پر ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں. ذالکا، یہ بات، کون سی بات؟ ان کے لیے عذاب ہے، مغفرت کے بدلے، اور گمراہی ہے ہدایت کے بدلے جنہوں نے لی. یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیونکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. کتاب میں سب کچھ حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے. اور اگر لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو لوگ کس سے محروم ہو جائیں گے؟ سچ سے، اللہ کی بات سے، حقیقت سے. جہالت میں زندگی گزاریں گے، غلط کام کریں گے اور غلط کام کر کے غلط انجام کو پہنچیں گے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا. یہ ایک اور جرم ہے. ایک جرم کیا ہے؟ کتاب کو چھپانا، آگے نہ پہنچانا. اور دوسرا جرم کیا ہے؟ کتاب میں لایانی بحثیں کرنا، بحث بازی کرنا، حجت بازی کرنا، تعویلیں کرنا. لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں، یعنی مخالفت میں اتنے دور چلے گئے کہ واپس آنا بھی مشکل ہے. اب وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ اڑ گئے ہیں، ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی ایک جرم کیا ہے؟ حق چھپانا. اور ایک اور جرم کیا ہے؟ جب حق سامنے آ جائے تو ماننے کی بجائے تعویلیں کرنا، آرگیو کرنا، حجتیں کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا، اور پھر حق سے اختلاف کرنا. ایسے لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو نہیں ملتا. کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اس کے مطابق جئیں اور مریں. لیکن جو لوگ اس مقصد کے علاوہ کتاب سے دوسرے مقصد حاصل کرتے ہیں، فائدے اٹھانے کے اور لوگوں کو بھٹکانے کے اور اس میں تعویلیں کرنے کے اور بحثیں کرنے کے، اور جس مقصد کے لیے اس کے علاوہ اور چیزوں میں لگانے کے، تو ایسے لوگ پھر اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. اور اللہ کا قرب والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.